فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم اجمعين يومنا هذا الى يوم الدين. اما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام. صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام. اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے کہ اسلام جو دین ہے جو انسان کو انسان بنانے کے بعد جو اس لیے آیا تاکہ انسان کیسی زندگی گزارے. ہم کو انسان بنانے کے واسطے اسلام آیا اور انسان بنانے کے واسطے مذہب. اور عزیزان محترم، کل کی مجلس میں بات یہاں پر آ کے تمام ہو گئی تھی کہ میں علمداری کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ علی اور تاریخ اسلام میں علی کے خدمات اور علی ابن ابی طالب نے کس کس طریقے سے اسلام کو آگے بڑھانے میں خدمات انجام دی ہے اور کس کس طریقے سے علی ابن ابی طالب نے اسلام کو زندہ کیا اور محافظ اسلام و بانی اسلام کی جان کی حفاظت کی، چاہے وہ شب ہجرت ہو، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ خندق ہو، چاہے وہ خیبر. جب اللہ کا رسول حج آخر کے لیے گیا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، تو اب عالم یہ ہے کہ رسول نے اعلان کرا دیا یہ میرے زندگی کا آخری حج ہے. تو اس سال مکے مجمع کثرت سے پہنچا حج کے واسطے، اور جب مجمع کثرت سے پہنچا حج کے واسطے تو اب عالم یہ ہے کہ رسول اللہ نے حج آخر کیا اور حج آخر کرنے کے بعد واپس مدینے آ رہے ہیں. جب واپس مدینے آنے لگے تو میدان غدیر میں جبرائیل آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے ہمارے رسول پہنچا دو وہ حکم جو تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہ اجراء مجالس اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، ہمارے رسول پہنچا دو وہ حکم جو تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا کار رسالت کا کوئی بھی کام تم نے انجام نہ دیا. رسول آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ابھی پہنچایا نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، آگے بڑھ رہے ہیں اور آیت کے تیور بدل رہے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. مگر رسول نے ابھی تک نہیں پہنچایا. اے رسول خدا، کانٹوں پر چل کے پہنچایا، پیٹ پر پتھر باندھ کے پہنچایا، فاقے کر کے پہنچایا، آج کیوں نہیں پہنچا رہے ہیں؟
کہا کہ میری حفاظت کا بندوبست ہو تب پہنچائیں گے، میری سیکورٹی کا انتظام ہو تب پہنچائیں گے۔ تو قرآن نے اور اللہ نے رسول کی سیکورٹی کا انتظام کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ تو یا اللہ اس وقت کاہے کا خطرہ ہے؟ اس وقت جتنا بڑا مجمع ہے، یا تو حاجیوں کا ہے، یا صحابیوں کا ہے، یا مسلمانوں کا ہے۔ کہیں حاجی بھی خطرہ ہوتا ہے، کہیں صحابی بھی خطرہ ہوتا ہے، کہیں مسلمان بھی خطرہ ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ علی کی ولایت کا معاملہ وہ معاملہ ہے جس میں کافر خطرہ نہیں، صحابی خطرہ ہوتا ہے، جس میں صحابی خطرہ ہوتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے۔ تو عزیزان محترم، یہ آیت اس وقت آنا چاہیے تھی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، شب ہجرت آنا چاہیے تھی، اے رسول تلواروں کے سائے میں سو جاؤ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یہ آیت بدر میں آنا چاہیے تھی کہ اے رسول چھوٹا سا لشکر لے کے چلے جاؤ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یہ آیت احد میں آنا چاہیے تھی، اے رسول دشمنوں سے مقابلہ کرو، واللہ یعصمک من الناس۔ یہ آیت خندق میں آنا چاہیے تھی، اے رسول امر سے مقابلہ کرو، واللہ یعصمک من الناس۔ یہ آیت خیبر میں آنا چاہیے تھی کہ اے رسول یہودیوں سے مقابلہ کرو، واللہ یعصمک من الناس۔ جہاں خطرہ تھا، بھائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جہاں خطرہ تھا وہاں آیت نہیں آئی، اور جہاں خطرہ نہیں بظاہر وہاں آیت آ رہی ہے۔ کہا نادان تم کیا سمجھو، جہاں تم کہہ رہے ہو خطرہ تھا تو وہاں خطرے کو روکنے کے لیے علی کھڑے تھے، ہر خطرے کو روکنے کے لیے علی کھڑے تھے، لہذا غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا معاملہ تھا تو اللہ کھڑا تھا۔ صلوات بھیجو محمد اللہ کے معاملے میں علی کھڑے تھے، لہذا علی کے معاملے میں اللہ کھڑا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ جیسے ہی آیت آئی رسول نے کہا مجمع کو روکو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مجمع کو کیسے روکا جائے، اتنا بڑا مجمع ہے، کم سے کم روایت 18,000 کی، اور زیادہ سے زیادہ روایت جاتی ہے لاکھ، 1.25 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ۔ 2.5 لاکھ کا مجمع کیسے رکے؟ تو رسول نے کہا ہم بتاتے ہیں، حیا علی خیر العمل کا بریک لگاؤ، حیا علی خیر العمل کی صدا دو۔ سلمان، ابو ذر، میثم، مقداد، حیا علی خیر العمل کی صدا دو، اور انہیں صدا دینا شروع کی، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ مجمع رسول کے گرد آنے لگا، جو آگے بڑھ گئے تھے وہ پیچھے لوٹ کے آئے، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ اور اب عالم یہ ہے عزیزان محترم کہ اب رسول کھڑے ہو گئے بیچ میں، مجمع رسول کے گرد جمع ہو رہا ہے۔ رسول نے کہا ممبر بناؤ، آئے رسول نے کہا ممبر بناؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ممبر تو مسجد میں رکھا ہے۔ کہا مسجد کے ممبر کو وہی رکھا رہے تو ہم بتاتے ہیں کیسے ممبر بنے گا۔ یہاں پر رک کے ایک جملہ سنیے، جو غدیر میں ممبر نہیں بنانا جانتے تھے سقیفہ میں صاحب ممبر بنا لیا۔ صلوات بھیجے بابا دے بلند محمد سب مل کے اس سے بہتر صلوات بھیج دے۔ کہا ممبر بناؤ، کہا یا رسول اللہ ممبر تو مسجد میں رکھا ہے۔ کہا مسجد کے ممبر کو وہیں رکھا رہے دو، ہم بتاتے ہیں ممبر کیسے بنے۔ پالان پہ پالان رکھو، ممبر بن کے تیار ہو جائے گا۔
پالان پہ پالان رکھا گیا، ممبر بن کے تیار ہوا، رسول اس بلند ممبر پر گئے اور جانے کے بعد کہا مسلمانوں میں نے تمہارے درمیان یہ نہیں پہنچایا، یہ نہیں پہنچایا، یہ نہیں پہنچایا۔ سب نے ایک زبان ہو کے کہا قالوا بلا قالوا بلا قالوا بلا، کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں؟ کہا کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں؟ پھر کہا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ کچھ تو احتیاط سے کام دیجیے، کہیے انا مولا المسلمین، میں مسلمانوں کا مولا۔ کہا کیسے کہوں امیر المومنین کا معاملہ ہے، انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا۔ پھر کہا آگاہ ہو جاؤ من کنتم مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا، یہ علی مولا۔ اور اس کے بعد علی کو ہاتھوں پر بلند کیا، قریب بلا کے ہاتھوں پر بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ خود چھپ گئے، علی ظاہر ہو گئے۔ اتنا بلند کیا کہ خود چھپ گئے، علی ظاہر ہو گئے، تاکہ زمانہ دیکھ لے۔ عزیزان محترم، رسول کا لقب ہے ابو طاہر، علی کا لقب ہے ابو تراب۔ طاہر کے معنی پانی کے، تراب کے معنی مٹی کے۔ اللہ نے بڑے بھائی کو عرش پر بلایا، چھوٹے بھائی کو فرش پر بلایا۔ عرش کو کہا یہ میرا عرش، فرش پہ کعبے کو کہا یہ میرا گھر۔ عرش پر بڑے بھائی کو بلایا، فرش پر چھوٹے بھائی کو بلایا۔ جس کو عرش پر بلایا اس کا لقب رکھا ابو طاہر، جس کو فرش پر بلایا اس کا لقب رکھا ابو تراب۔ آسمان سے پانی برسایا، زمین پر خاک بچھائی، اور زمانے کو سمجھا دیا کہ جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا۔ صلوات بھیجنے محمد اور عالم یہ ہے کہ علی کو اتنا بلند کیا کہ خود چھپ گئے۔ حدیث پڑھ رہے ہیں من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یا رسول اللہ زمانے نے آپ کی شجاعت نہیں دیکھی، آپ رحمت للعالمین ہیں، تلوار تو چلا نہیں سکتے۔ یہ بات مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے گی، اور ہم دوسرے بھائیوں کو کیسے سمجھائیں کہ ہمارا رسول بہت زبردست شجاعت کا بھی مالک تھا۔ ہم کیسے زمانے کو بتائیں، وہ نہیں مانے گا، کہے گا کہ ایک نمونہ دکھاؤ رسول کی شجاعت کا۔ تو کہا گھبرانا نہیں، غدیر میں بلا لینا اور بلا کے دشمن کو دکھا دینا ہماری شجاعت کا مظاہرہ۔ کہ علی اسے کہتے ہیں جس کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں پر باب خیبر ٹک جائے، نبی اسے کہتے ہیں جس کے دونوں ہاتھوں پر علی بلند ہو جائے۔ تو یہ ہے عالم، علی کو ہاتھوں پر بلند کیے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم وعلمن والا وعادمن عدا ورسول من نصرا وابذل من خذرا اللہم عدل الحق ثم دا۔ اللہم وعلمن والا، پروردگارہ اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے۔ اللہم وعلمن والا وعادمن عدا، اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے۔ ورسول من نصرا، اس کی نصرت و مدد کرنا جو علی کا ساتھ دے۔ یہ کہتے ہیں وابذل من خذرا، اسے رسوا و ذلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ رسول کہہ رہے ہیں اسے رسوا و ذلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے۔ تو عزیزان محترم، علی کے دشمن کو تاج بھی ملا، تخت بھی ملا، حکومت بھی ملی، سلطنت بھی ملی، جواہر بھی ملے،
खजाने भी मिले, गुलाम भी मिले, कनीज़ें भी मिली, मगर रसूल ने कहा पालने वाले उसे रुस्वा और दलील करना जो अली को छोड़ दे। एक झलक देख लीजिए कि रसूल की दुआ कैसे पूरी हो रही है। ज़ियाद इब्ने अली का ज़माना है, अली का चाहने वाला गिरफ्तार होके आता है, जंजीरों में लोहे की जकड़ा हुआ अली का चाहने वाला गिरफ्तार होके आता है। ज़ियाद कहता है तुम अली को कैसा समझते हो? कहा जैसा अली का खुदा समझता है वैसा मैं समझता हूँ। उसने दो चार नाम लिए, कहा इनको कैसा समझते हो? कहा जैसे थे वैसा समझते हैं, जैसे थे वैसा समझते हैं। कहा बात वादे नहीं हुई, जाओ मिंबर पर जाओ, अली और औलाद अली की शान में नाज़िबा जुमले कहो, अली को बुरा कहो, मिंबर पर जाओ, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। कहा ज़ियाद बस इतनी सी बात, और तूने मेरा इतना वक्त लिया? ये कह कर लोहे में जकड़ा हुआ मिंबर पर जाता, हम तो नात करता है, यानी एक जुमले में अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ करता है। ज़ियाद की नज़रों में नजरें डालता है। देखिए ज़ियाद के पास ताज भी है, तख्त भी है, हुकूमत भी है, सल्तनत भी है, जवाहिर भी है, खजाने भी हैं, सब कुछ है, और रसूल अली को हाथों में बुलंद करके क्या कह रहे हैं? पालने वाले उसे दलील करना जो अली को छोड़ दे, पालने वाले उसे रुस्वा और दलील करना जो अली को छोड़ दे। तो अगर रसूल की ये दुआ पूरी ना होगी तो फिर हर शख्स दुआ मांगना बंद कर दे, इसलिए कि जब रसूल की दुआ पूरी ना होगी तो किसी की पूरी ना होगी। कहा कि मिंबर पर जाके अली को बुरा कहे, अल्लाह और रसूल की तारीफ की, ज़ियाद की नजरों में नजरें डाली, कहा यह बदकिरदार औरत का बेटा, यह बदकिरदार औरत का बेटा मुझसे कहता है मेरे मौला को बुरा कहे। ये कह के ज़ियाद और उसके दरबारियों के ऊपर, वही के ऊपर लानत भेजी, और ज़ियाद से कहा ज़ियाद अपनी माँ को भूल गया, अरब में कोई ऐसा मेला नहीं लगता था जिसमें तेरी माँ का खेमा न लगता हो। सलवात भेज मोहम्मद वाले पालने वाले उसे रुस्वा और दलील करना जो अली को छोड़ दे। अल्लाहुम्मा आदरिल हक़ सुम्मा पालने वाले हक़ को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़े। या रसूलुल्लाह ये आप क्या कह रहे हैं? बल्कि ये कहिए अली को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर हक़ मुड़े। कहा कि ये नहीं कहेंगे क्योंकि अली है इमाम, और हक़ की शान ये है कि हक़ पहचानना कि हक़ क्या है, ज़माने के कहने से ना देखना कि हक़ क्या है। अगर हक़ को पहचानना है तो यूं पहचानना जो अली के पीछे चले वो हक़ है, जो आगे बढ़ जाए बातिल है, जो आगे बढ़ जाए वो बातिल है। और अली को हाथों में बुलंद किए हुए रसूल दुआ, उधर से जिब्रील आते हैं, आगे कहते हैं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, वातममतु अलैकुम नेमती, और तुम्हारे ऊपर से नेमतों को तमाम कर दिया, व रज़ियत लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। तो पता ये चला कि अल्लाह इस्लाम से उस वक्त राज़ी होता है जब इस्लाम में अली अली होने लगता है। सलवात भेज दे मोहम्मद ये है अली। रसूलुल्लाह ने वही मैदान गदीर में क़याम किया, वही मैदान गदीर में रसूल ने क़याम किया, और क़याम करने के बाद अब आलम यह है कि सहाबा से कहा कि आओ और अली को मुबारकबाद दो। अपना गुलाबी अमामा निकाला जिसका नाम सहाब था, तारीफ में नाम भी लिखा है, रंग भी लिखा है। अपना गुलाबी अमामा जिसका नाम सहाब था,
अपने हाथों से अली के सर पर बांधा और सहाबा से कहा कि आओ अली के हाथ पर बैत करो। सहाबा ने अली के हाथ पर बैत की और अली को मुबारकबाद दी। सदर मकाम पर अली को बिठाया। मजमा मुबारकबाद दे दे के जाता रहा, यहाँ तक के नमाज ज़ोहर का वक्त जाके नमाज असर से मिल गया। अब रसूलुल्लाह ने अपने सहाबी जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी को आवाज़ दी और जनाब अबू ज़र से कहा कि अबू ज़र, हम ये चाहते हैं कि इस वक्त की अज़ान आप दें। अबू ज़र ग़िफ़ारी गुलदस्ते पर गए और जाने के बाद अबू ज़र ने अज़ान में कहा कि अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। 18वीं ज़िलहिज सन 10 हिजरी नमाज ज़ोहर और असर की जो अज़ान अबू ज़र ग़िफ़ारी ने दी तो अबू ज़र ने कहा कि अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। मजमा दौड़ा हुआ रसूल के पास चला कि या रसूलुल्लाह, देखिए अबू ज़र क्या कह रहे हैं। कहा, तुमने मेरी वो हदीस नहीं सुनी कि ज़मीन ने बोझ नहीं उठाया, आसमान ने साया नहीं किया। अबू ज़र से ज़्यादा सच्चे का, यह अबू ज़र को बार बार सच्चा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि अबू ज़र से विलायत की अज़ान दिलवाना थी। विलायत की अज़ान दिलवाना थी, वरना सच्चा 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 अज़ान यहाँ अपने मौज़िन बिलाल हबशी को भी खड़ा कर सकते थे कि बिलाल तुम अज़ान दो। नहीं, बिलाल को रोका और रोकने के बाद अबू ज़र से अज़ान दिलवाई। जब मजमे ने उधम बताया तो कहा कि तुमने मेरी वो हदीस नहीं सुनी कि ज़मीन ने बोझ नहीं उठाया, आसमान ने साया नहीं किया। अबू ज़र से ज़्यादा सच्चे का। और रसूल ने नमाज ज़ोहर असर मिला के पढ़ाई। नमाज ज़ोहर असर पहली दफा मिला के पढ़ी गई मैदान गदीर में। लोग हमसे ये कहते हैं कि आप नमाज ज़ोहर असर मिला के क्यों पढ़ते हैं। हमने कहा गदीर की याद रोज ताज़ा रहे। सलवात भेजे मोहम्मद। रसूलुल्लाह ने मैदान गदीर में क़याम किया, वहीं क़याम किया। और जब नमाज मगरिब का वक्त आया तो सलमान फारसी को बुलाया और जनाब सलमान से कहा कि मगरिब की अदा आप दें। सलमान फारसी खड़े हुए और सलमान फारसी ने भी अदा में कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। जैसे ही कहा वैसे ही मजमा दौड़ा, या रसूलुल्लाह देखिए सलमान क्या कह रहे हैं। कहा सलमान वही कह रहे हैं जो थोड़ी देर पहले अबू ज़र ने कहा था, और अबू ज़र वही कह रहे हैं जो मैंने कहा था। मैं वही कह रहा हूँ जो जिब्राइल ने कहा था, जिब्राइल वही कह रहे हैं जो अल्लाह ने कहलवाया था। मोहतरम, यह है अली की विलायत। इस मुख्तसर से वक्त में मैं आपको क्या सुना, यह है अली की विलायत। और अगर विलायत अली है तो हर शय, अगर नहीं है अमीर अल-मोमिनीन की विलायत तो कुछ नहीं। हदीस रसूल है, या अली कायमुल लैल हो, साइमुन नहार हो, कोहे अबू कुबैस के बराबर सोना राह खुदा में खैरात कर चुका हो, 1000 हज पैदल किए हो, सफा और मरवा के बीच सही करता हुआ बेजुर्म और बेखता
قتل کر دیا جائے، اے علی اگر تمہاری محبت نہیں ہے تو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ قائم اللیل ہو، دن بھر کا روزہ دار ہو، صائم النہار ہو، پوری رات جاگ کے عبادت کرتا ہوں، ایک دو نہیں ہزار حج پیدل کیوں۔ سامنے پہاڑ تھا جس کا نام تھا ابو قبیس، کائش ابو قبیس کے برابر راہ خدا میں سونا خیرات کر چکا، اتنی چیریٹی کی ہو کہ سونا خیرات کر چکا اس پہاڑ کے برابر، صحیح کرتا ہوا صفا و مروہ کے بیچ میں، بے جرم و بے خطا قتل کر دیا جائے، کوئی جرم نہیں۔ اور اے علی اگر تمہاری محبت نہیں ہے تو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا۔ عزیزان محترم، اگر ولایت امیر المومنین ہے تو سب کچھ ہے، اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ نہیں۔ لہذا دامن حیدر کرار کو مضبوطی سے پکڑے رہیے۔ ہمارے پاس صرف تین چیزیں ہیں جو ہماری آئیڈینٹی ہے، جو ہماری پہچان ہے، جو ہمارا تشخص ہے، جس کی وجہ سے ہم زمانے کی بھیڑ سے الگ ہٹ کے چل رہے ہیں، ورنہ زمانے کی بھیڑ میں ہم کھو جائیں پتہ بھی نہ چلے۔ ایک غدیر ہے، ایک صدق ہے، ایک کربلا ہے۔ غدیر حق علی کا پتہ بتاتی ہے، صدق حق زہرا کا پتہ بتاتی ہے، کربلا ظالم و مظلوم کے چہرے سے نقاب کو لگتی ہے۔ لہذا کربلا کو کبھی فراموش نہ کرے زمانہ۔ عزیزوں، آج نوی رات آ گئی، آج ہم فرصہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں بیوی لیلا کو 18 برس والے ہو۔ اللہ اللہ، علی اکبر لیلا کے فرزند تو تھے ہی، مگر 18 برس زینب نے پالا تھا، زینب نے پالا تھا۔ اور عالم یہ ہے کہ جب علی اکبر آئے ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، کہا علی اکبر جاؤ قیام اہل حرم سے رخصت ہو۔ علی اکبر کو اگر آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو علی اکبر اول شہید ہے، علماء نے علی اکبر کو اول شہید لکھا۔ اول شہید کیوں لکھا؟ صبح عاشور حسین نے جس کو سب سے پہلے مرنے کی اجازت دی وہ لیلا کا لال علی اکبر۔ علماء نے تشریح بیان کی ہے کہ اگر منزل ذبح تک آ جانے سے اسماعیل ذبیح کہلا سکتے ہیں تو حسین سے اس نے شہادت پا کے علی اکبر اول شہید کیوں نہیں کہلا سکتے؟ حسین نے علی اکبر کو سب سے پہلے مرنے کی اجازت دی، مگر علی اکبر کو میدان میں چاہنے والوں نے جانے نہ دیا۔ جب عباس بھی شہید ہو چکے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، تو اب علی اکبر ہاتھ جوڑے کھڑے، میرے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا جاؤ علی اکبر قیام اہل حرم سے رخصت ہو لو۔ علی اکبر خیمے میں آئے، ماں سے کیوں کر رخصت ہوئے مجھے نہیں معلوم، پھوپھی کو کیوں کر تسلی دی مجھے نہیں معلوم۔ روایتوں میں بس اتنا ملتا ہے کہ لیلا کا لال جب خیمے سے باہر نکلنا چاہتا تھا تو خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، اٹھتا تھا اور گرتا تھا۔ علی اکبر ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ اللہ اللہ، خدا نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی جوان مرے، مگر جوان کا جنازہ بڑی مشکل سے اٹھتا ہے۔ ہاں عزیزو، کربلا چلو، لیلا کا لال مرنے کے لیے جا رہا ہے، لیلا کا لال مرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، حسین نے سر بخود رکھا، کمر میں پٹکا باندھا، ذرا پہنائی، کہا جاؤ میرے لال خدا حافظ، جاؤ علی اکبر خدا حافظ۔ علی اکبر مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا، اور علی اکبر یہ سوچ کے لڑ رہے ہیں
کہ اب جو ہم سے بچے گا وہ میرے بابا سے لڑے گا، اب جو ہم سے بچے گا وہ میرے بابا سے لڑے گا۔ اور وہ قیامت کی تلوار چلائی کہ کبھی میمنے پہ جاتے تھے تو کبھی میسرے پہ جاتے تھے تو کبھی قلب لشکر پہ جاتے تھے، علمان علمان کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، علی اکبر تلوار چلا رہے تھے۔ اب عالم یہ ہے کہ حسین در خیمہ پر علی اکبر کی لڑائی کو دیکھ رہے تھے، علی اکبر کی لڑائی کو حسین دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ لیلا نے کہا والد میرا بچہ خیریت سے تو ہے؟ کہا لیلا علی اکبر خیریت سے ہے، ایک بہت نامی گرامی پہلوان تمہارے بیٹے سے مقابلے کے واسطے آیا ہے۔ لیلا وہ سیر و سیراب ہے، تمہارا بیٹا 3 روز کا بھوکا پیاسا ہے، جاؤ لیلا۔ میں نے نانا کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ماں کی دعا فرزند کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ یہ لیجئے لیلا خیمے میں آئیں، سب بیویوں کو جمع کیا، سر کے بال بکھرائے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، تو میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ اللہ اللہ مجلس تمام ہو رہی ہے، علم کو اٹھانے کی تیاری کیجئے۔ عالم یہ ہے کہ اب فضہ نے جا کے خبر دی کہ بی بی مبارک ہو، علی اکبر کامیاب ہو کے آ گئے۔ تو بی بی لیلا در خیمہ پر آئی تو علی اکبر کو پہچان نہ سکی، ہونٹ پیاس کے مارے اودے ہو چکے تھے، ذرا کی کڑیوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا لوہے کی گرمی ہلاک کیے دیتی ہے، بابا کیا تھوڑا سا پانی ملے گا؟ بابا کے سبیل کا انتظام ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ حسین نے کہا جاؤ میرے لال، تمہارے دادا تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ لیلا خیمے میں آ گئی، حسین در خیمہ پر کسی آواز کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ علی اکبر مقتل میں آئے اور اب جو قیامت کا جہاد کر رہے ہیں، ایک نیزے نے فضاؤں میں کروٹیں بدلی، کروٹیں بدلتا ہوا علی اکبر کے سینے پر لگا۔ علی اکبر نے گھوڑے کر اس کو موڑا، پرچھی کی اینی سینے میں ٹوٹ گئی، گھوڑے سے زمین پر آئے، کہا بابا میرا سلام لے لو۔ حسین چلے، یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے میں کہوں گا مولا علی اکبر کو پکار رہے ہو یا شاہ نجف کو؟ حمید بن مسلم کی روایت ہے، حمید کہتا ہے کہ حسین سے چلا نہیں گیا، حسین چند قدم چلے تھے کہ حسین خاک کو میرا مولا خاک کو اور حسین اس طریقے سے علی اکبر کے لاشے پر چلے جیسے چھوٹا بچہ گھٹنی اور چلتا ہے۔ آئے علی اکبر کے رخسارے پر رخسارہ رکھا، میرا لال آنکھیں کھولو تمہارا باپ آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، کہا میرا لال کہاں زخم لگا ہے؟ کہا بابا سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹ گیا۔ اب حسین نے وہ کام کیا کہ صبر ایوب کانپ اٹھا، حسین نے آستینیں چڑھائیں، 2 زانو طے کر کے زمین کربلا پر بیٹھے، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، بے کسی کو دیکھا، تنہائی کو دیکھا، غریبی کو دیکھا، سناٹے کو دیکھا،